پروردگار مشکلیں آسان بنا دے، پروردگار مشکلیں آسان بنا دے۔ انسان ہوں میں صاحب ایمان بنا دے، انسان ہوں میں صاحب ایمان بنا دے۔ صبح سے شام تک ہو زیارت مجھے نصیب، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ اس طرح ٹوٹ جائیں گے اشکوں کے سلسلے، جو غم تجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے، تو غم نصیب ہے یہ سبھی کو بتائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ وہ 3 دن کی تشنا لبی یاد ہے ہمیں، سوکھے گلے پہ کند چھری یاد ہے ہمیں، پیاسوں کو اس کی یاد میں پانی پلائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ سب کچھ نثار کر کے اسی غم کے واسطے، اولاد بیچ دیں گے محرم کے واسطے، مظلوم کربلا کی صف غم بچھائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ صورت نہیں ہے اور کوئی دل کے چین کی، رکھتے ہیں اپنے ساتھ نشانی حسین کی، ہم قبروں میں بھی خاک شفا لے کے جائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ جتنا خیال
रखा अपने लाल का, कोई भी इतने प्यार से पाला न जाएगा, उसकी मुसीबतों को न हम भूल पाएंगे। बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे, ऐ मादरे हुसैन, ऐ मादरे हुसैन। सुनते हैं जिस हुसैन के दागे रसन भी है, ये वो शहीद है जो गरीबुल वतन भी है। सीने पे जिस हुसैन के दागे रसन भी है, ये वो शहीद है जो गरीबुल वतन भी है। हम करबला पहुँच के पलट कर न आएंगे, बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे, ऐ मादरे हुसैन, ऐ मादरे हुसैन। आबिद के चश्मे जार से बहता हुआ लहू, वो बेकसी है ज़ैनब कुलसूम चार सू। बाजार में खुले हुए सर याद आएंगे, बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे, ऐ मादरे हुसैन, ऐ मादरे हुसैन। हर सांस लम्हा लम्हा रहेंगे शरीके गम, फर्शे अज़ा पे बैठ के गिरिया करेंगे हम। तेरी सदा में अपनी सदा हम मिलाएंगे, बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे, ऐ मादरे हुसैन, ऐ मादरे हुसैन। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। जीते हैं फकत हम गम सरवर के सहारे, अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं पास हमारे। जीते हैं फकत हम गम सरवर के सहारे, अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं पास हमारे। क्या नजर करे मुफलिसो गमख्वार बीबी, हम आपके बच्चों के अज़ादार हैं बीबी। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। देते हैं तुम्हें शबर शबीर का पुरसा, मखसूस 72 में है बेशीर का पुरसा। देते हैं तुम्हें शबर शबीर का पुरसा, मखसूस 72 में है बेशीर का पुरसा। कासिम के और अब्बास के गमख्वार है बीबी, हम आपके बच्चों के आज़ादार हैं बीबी। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। देखें तो मेरी कौम के बच्चों को भी है गम, जो माँओं की गोदी में किया करते हैं मातम। देखो तो मेरी कौम के बच्चों को भी है गम, जो माँओं की गोदी में किया करते हैं मातम। नादान भी होकर ये समझदार है बीबी, हम आपके बच्चों के आज़ादार हैं बीबी। या फातिमा ज़हरा,
یا فاطمہ زہرا۔ دن ڈھل گیا اور عصر کا ہنگام ہے آیا، سب قتل ہوئے رہ گئے تنہا شہ والا۔ دن ڈھل گیا اور عصر کا ہنگام ہے آیا، سب قتل ہوئے رہ گئے تنہا شہ والا۔ بھائی نہ بھتیجے ہیں نہ انصار بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی۔ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔ عاشور کا دن ہے کہ قیامت کا ہے منظر، اور گردن بے شیر پہ چلتا ہوا خنجر۔ عاشور کا دن ہے کہ قیامت کا ہے منظر، اور گردن بے شیر پہ چلتا ہوا خنجر۔ ہر سمت ہے وہ نیزہ تلوار بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمده على عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ، حمدا یکون لحقہ قضا ولشکرہ ادا، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى،
واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا. أولئك منا وإلينا. صلوات محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آغاز ماہ محرم کی مناسبت سے آج کی اس مقدماتی تقریر کے لیے جناب مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے ذیل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے گزارش ہوں گی، اور عشرہ مبارکہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کی ابتدا کل سے ہوگی۔ یہ حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ظاہری لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب زمین کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ہمارا انتخاب کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ اور ہمارے لیے ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب کیا، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں۔ اپنے اموال اور اپنی جانوں کو ہمارے لیے نثار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری طرف سے ہیں اور ہماری طرف واپس آنے والے ہیں۔ یہ حدیث کا مختصر سا ترجمہ ہے، اور اسی کے سلسلے سے دو ایک باتیں جو حدیث کے ضمن میں ہیں اسی کو بیان کروں گا۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ جب میں آپ کی سرزمین پر گفتگو کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے میرا چہرہ نیا ہے اور میرے لیے آپ کے چہرے نئے ہیں، لیکن محبت محمد اور آل محمد اور ولائے اہل بیت ایک ایسا رابطہ ہے
کہ چہرہ چاہے جتنا ہی نیا ہو لیکن یہ رابطہ بہت پرانا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا رہتا ہو، اگر وہ محبت آل محمد سے جڑا ہے تو ہمارا اپنا ہے، اور اگر ہمارے گھر میں ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر محمد آل محمد کی محبت سے بیگانہ ہے تو ہم سے بیگانہ ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے کہ جو ہر ایک محمد اور آل محمد کے چاہنے والے کے لیے ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی مرز، کوئی بارڈر، کوئی حد نہیں ہے، ایک حد ہے جسے کہتے ہیں محمد اور آل محمد کی محبت۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں کچھ باتیں گزارش کرتا، صرف ایک ہی لفظ یہیں پر کہہ رہا ہوں کہ یہی ایک مرز ہے اور یہی ایک حد ہے۔ مرز یعنی حد فارسی، یہی ایک حد ہے، یہی ایک بارڈر، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے عجم کا رہنے والا ہو، چاہے فارس کا رہنے والا ہو، گجراتی بولنے والا ہو، اردو بولنے والا ہو، عربی بولنے والا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہی وہ مہم مسئلہ ہے، توجہ کیجئے گا، ایک لفظ صرف کہہ رہا ہوں، یہی وہ مہم مسئلہ ہے کہ پوری کائنات کا رابطہ اسی محور پر ہے۔ اسے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ دوسری بات ہے، لیکن کائنات اسی ایک محور پر گردش کر رہی ہے جس کو حب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جس پر بحث مقصود نہیں ہے۔ جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا اس میں مولا نے ایک عجیب انداز سے گفتگو کی ہے، وہ توجہ کیجئے گا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی الارض فاختارنا، پروردگار عالم جب زمین کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ہمارا انتخاب کیا، ہم کو اس زمین سے منتخب کیا۔ واختار لنا شیعۃ ینصروننا، اور ہمارے لیے ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب کیا۔ میں ذمہ داری سے اس ترجمے کو آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب کیا، اور ان نقش قدم پر چلنے والوں کو جو انتخاب کیا ہے ان کی کچھ صفتیں ہیں جو مولا نے بیان کی ہیں۔ میں بھی ان صفتوں پہ گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، لیکن پہلے مرحلے پر توجہ کیجئے کہ اس کائنات میں صرف دو ہی ہیں جو منتخب شدہ پروردگار عالم ہیں۔ تیسرا کوئی گروہ اس کائنات میں پروردگار عالم کی طرف سے منتخب نہیں کیا گیا۔ دو ہی ہیں اس کائنات میں جو منتخب ہو رہے ہیں، یا منتخب ہونے والے محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، یا منتخب ہونے والے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تیسرا کوئی گروہ اس کائنات میں نہیں پایا جاتا کہ جس کی اہمیت پروردگار کی نظروں میں ہو، جس کی عظمت پروردگار کی نظروں میں ہو، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے۔ یا ایک گروہ وہ ہے جو خود محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، یا دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو ان کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، جو ان کے راستے پر گامزن ہونے والے ہیں۔ یہی دو گروہ ہیں جو پوری کائنات میں منتخب کیے گئے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے انتخاب میں کہ ایک گروہ وہ ہے جسے صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ صل علی محمد وآل محمد۔ خیر گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ دو انتخاب ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اس کائنات میں فرمایا ہے، یا خود جناب محمد اور آل محمد علیہ السلام کا انتخاب، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب۔ صرف فرق یہ ہے، جس لفظ بیان کر رہا تھا، صرف فرق یہ ہے یہاں پر
کہ دو ہی انتخاب ہیں جو اس کائنات میں پروردگار کی طرف سے ہوئے ہیں، تو وہی وہ افراد ہیں جن کے پروردگار کی نظروں میں اہمیت ہے، دو ہی وہ لوگ ہیں جنہیں پروردگار عالم کچھ سمجھتا ہے، اس کی بارگاہ میں جو مقرب ہیں وہ یا تو خود محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ ہے یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور اس جگہ پر جو لطف ہے وہ یہ ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے گا، وہ یہ ہے کہ دو انتخاب کا تذکرہ ہوا ہے، فرق اتنا ہے کہ ایک انتخاب بلا واسطہ بلا فصل ہے اور دوسرا انتخاب ان کی وجہ سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلی جگہ پر کہا جا رہا ہے ان اللہ اطلع علی الارض فاختارنا، وہ جب زمین کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ہمارا انتخاب کیا، واختار لنا شیعۃ ینصرونا، اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کا، ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب کیا، ہمارے لیے ان کا انتخاب کیا۔ پہلا انتخاب جو ہو رہا ہے وہ پروردگار عالم بلا واسطہ بلا فصل انجام دے رہا ہے، اور دوسرا انتخاب جو ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے انتخاب کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو بلا واسطہ اور بلا کسی فصل کے جو چیز پروردگار کی عالم کی بارگاہ میں، جو اشخاص پروردگار عالم کی بارگاہ میں منتخب ہو رہے ہیں، وہ ذوات قدسیاں ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی، کہ جن کو پروردگار عالم منتخب کر رہا ہے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نظر میں انتخاب کے قابل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی ذات اس قابل ہے کہ ان کو منتخب کیا جائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا جائے۔ جتنی چیزیں آپ سوچتے چلے جائیں اس مقام پر، وہ ساری کی ساری سامنے نظر آتا چلی آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ یہ جتنی چیزیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں، یہ صلوات محمد اور آل محمد۔ یہ جتنی چیزیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں، یہ جو کچھ کائنات میں نظر آ رہا ہے، یہ سب میں نے آپ ہی کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ فلک ہوتا، نہ ملک ہوتا، کوئی بھی شے کائنات میں، نہ شجر، نہ حجر، نہ فضا، نہ خلا، نہ دریا، نہ روانی، کسی چیز کو میں نہ پیدا کرتا اگر آپ نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیدا کیا ہے میں نے، کسی چیز کے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنے لیے پیدا کر رہا ہوں۔ باقی جو پیدا ہو رہا ہے وہ ثواب کے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ آپ نے پہچانا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں گفتگو ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے، بس ایک لفظ کہہ رہا ہوں ذرا دقیق ہے، بات ذرا گہری ہے، لیکن آپ توجہ کیجئے گا کہ فاختارنا، اس نے ہمارا انتخاب کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا انتخاب کسی چیز کی وجہ سے کیا۔ شیعوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے، اپنے پیروکار کے لیے تو یہ فرما دیا واختار لنا، ہماری وجہ سے، ہمارے سبب سے ان کا انتخاب کیا۔ لیکن جب اپنے لیے کہا تو یہ نہیں کہا کسی سبب سے انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرحلہ وہاں پر ہے انتخاب کا کہ جہاں کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے علاوہ۔ توجہ کیجئے گا، کیسی حقانیت اور کیسی ریالٹی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ انتخاب اگر کسی کے سبب سے میرا انتخاب کرے تو کرے بھی کیسے؟ اس لیے کہ ہم اس وقت منتخب ہو رہے ہیں کہ جب کائنات میں کچھ نہیں پایا جاتا، پہلی مخلوق کائنات کی ہم ہیں، جب سب سے پہلے ہم ہیں تو ہم سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ہمارا انتخاب ہو۔ ہم تو وہ ہیں کہ کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان گوندھے جا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو اس وقت کچھ تھا ہی نہیں جب ہمارا انتخاب ہو رہا ہے۔ جب ہم نظر الہی میں منتخب ہو رہے ہیں تو وہاں کوئی شے نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے ہمارا انتخاب کیا جائے۔ بلا فضل منتخب ہیں، اور یہ فضیلت کے جملے نہیں ہے، یہ حقیقت کے جملے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی ہے نہیں کوئی شے جو ہمارے اور اس کے درمیان فاصل بن جائے، جو ہمارے اور اس کے درمیان واسطہ بن جائے۔ وہ علم کل ہے، ہم اس کے علم کے مظہر ہیں۔
اب توجہ کیجئے کہ میں جملوں کو واضح نہ کر سکوں گا اور اشرے میں گفتگو بھی شاید اگر کسی جگہ پر آئے گی تو بیان کروں گا، نہ یہ مقدمتاً گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ علم کل ہے، وہ عین علم ہے، ہم اس کے عین علم کے مظہر ہیں، نہ جہالت وہاں ہے نہ جہالت یہاں ہے، وہ قدرت کل ہے، ہم اس کی قدرت کے مظہر ہیں، نہ ضعف وہاں ہے نہ ضعف یہاں ہے، وہ حسن کل ہے، ہم اس کے حسن کے مظہر ہیں، نقب وہاں پایا جاتا ہے نقب یہاں پایا جاتا ہے، وہ سارے صفات و کمالیہ کا مخزن ہے، ہم تمام صفات کمالیہ کے مظہر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس مرحلے پر گفتگو ہو رہی ہے جہاں کوئی شے اپنی رسائی نہیں رکھ سکتی۔ خیر اس لفظ پر اگر پڑھ جاؤں تو اسی جگہ گفتگو ختم ہو جائے گی، میں روک رہا ہوں اپنی بات کو کہ وہاں کچھ نہیں ہے، ہم بذات ہی منتخب شدہ پروردگار ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی الارض فاختارنا واختار لنا شیعۃ، اور اس نے ہمارے لیے ہمارے چاہنے والوں کا، ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے پہچانا آپ کی اہمیت کیا ہے اور آپ کی عظمت کتنی ہے کہ پروردگار نے منتخب کیا ہے ان کی وجہ سے ہمیں۔ اب یہاں پر رک کے گفتگو کروں گا، اسی جگہ پر مجھے دو چار لفظیں آپ سے کہنی ہیں چونکہ یہ استقبال عزا ہے، آج چاند رات کی مجلس ہے، دو جملے کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ وہ لوگ جو ہماری وجہ سے انتخاب کیے گئے، اچھا یہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے چونکہ وہ علائم وہ آثار جو دوسری جگہ ظاہر ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ میری زبان آپ کما حقہ میں اپنی بات کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اگر ذرا سا سخت و سنگین ہو رفتار کے اعتبار سے یا الفاظ کے اعتبار سے تو مجھے بعد میں بتا دیجئے گا، تاکہ 10 دن تک نہ آپ کو کڑھن ہو نہ ہمیں تشویش، دونوں مفاہمت سے گفتگو آگے بڑھے۔ لہذا میں آج کچھ اپنے سمجھ گئے ہوں گے، ایک صلوات علی محمد اور آل محمد۔ غرض کے عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسرا مرحلہ جہاں پر بیان کیا گیا ہے، گفتگو بہت ہے لیکن میں اس کو روک کر کے عرض کر رہا ہوں، دوسرے مرحلے پر گفتگو کو روکا نہیں گیا ہے بلکہ چند جملے اور اضافہ کیے گئے ہیں، ورنہ وہاں کہا گیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی الارض فاختارنا، بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر جملہ ختم ہو سکتا تھا کہ واختار لنا شیعۃ، تمام شد کہ اس نے ہمارے لیے ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب کیا، جیسے وہاں کہا ہمارا انتخاب کیا، اسی طرح یہاں بھی کہہ سکتے تھے ان کا انتخاب کیا، لیکن ان کا انتخاب کیا کے بعد تو جملے آگے بڑھیں۔ جن کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہیں کون؟ توجہ کیجئے گا، چونکہ یہ تو ضروری ہے بیان کرنا۔ اگر ایک لفظ کہہ دیا جائے کہ فلاں تو ہر آدمی فلاں نظر آئے گا، اسی لیے جہاں پر مسئلہ مہم تھا، توجہ کیجئے گا، وہاں پر نام سے نہیں پہچانوایا گیا ہے، کردار سے پہچانوایا گیا ہے۔ چونکہ نام بنا لینا آسان ہوتا ہے، کردار بنانا مشکل ہوتا ہے۔ نام بنا لینا کتنا آسان ہے، کوئی بھی کسی کا نام رکھ لے، ہم نے اپنے جاہل جیسے بیٹے کا نام عالم رکھ دیا تو نام سے تو عالم تو نہیں ہو جائے گا۔ عالم کا کردار انسان کو عالم بناتا ہے، عالم کا لباس انسان کو عالم نہیں بناتا، عالم کا نام انسان کو عالم نہیں بناتا، عالم کا لقب انسان کو عالم نہیں بناتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کردار ضروری ہے شخصیت کے لیے، نام ضروری نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ ہم فلاں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی سب توجہ کیجئے گا، یہ بھی، اب یہ جلدی کہہ رہا ہوں اس بات کو لیکن آپ کی سماعت بھروسہ کر کے، یہ بھی کسی سے اپنے آپ کو جوڑنا آسان ہے، یا اور آسان کروں لفظوں کو، کسی بڑی شخصیت سے اپنے رشتے کو جوڑنا آسان ہے، لیکن اپنے کردار کے سبب سے اس شخصیت کے بھرم کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، میں یہ کہوں کہ میں فلاں
پروفیسر صاحب کا بیٹا ہوں، اس کہنے میں کیا جاتا ہے، لیکن اپنے کردار سے یہ ثابت کروں کہ ان کا بیٹا ہوں۔ توجہ کریں، کوئی انسان کہے میں فلاں شریف آدمی کا چاہنے والا ہوں، اس میں کچھ نہیں جاتا، لیکن اپنے کردار سے اس کی شرافت کو ظاہر کرے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر کردار نہ ہو، اب یہ بات یہاں پر جلدی سے کہہ رہا ہوں، اگر کردار نہ ہو تو رشتوں کی اہمیت چھوڑیے نسب سے نکالا جاتا ہے۔ اگر کردار نہ ہو تو دوستی اور محبت کے مراحل دور ہیں، نہیں بیٹے کو بھی الگ کیا جاتا ہے، کہ جہاں کہا گیا امن من ابنی، کہا سنو انہو من ابنی انہو من اہلک، یہ تمہارا بیٹا تو ہے لیکن لیسا من اہلک، لیکن تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جڑ رہا ہے تکوینی اعتبار سے، لیکن اہلیت چاہیے اپنے آپ کو نبی سے جوڑنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو غرض کے اسی اعتبار سے جب مولا نے بیان فرمایا تو اس جگہ پر بھی جو چیزیں بیان فرمائی اس کو میں جلدی جلدی آپ کے سامنے کچھ صفتیں ہیں جو بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت ینصروننا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مدد کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوں تو ہم بھی تلوار لے کر کے ان کے ساتھ چلے آئیں، نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ مدد بہت سی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنی جان نثار کر کے ان کے سامنے جنگ کر کے ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ بھی ان کی مدد کر رہا ہے، یا ان کے جان کی حفاظت میں لڑ رہا ہے، وہ بھی ان کی مدد کر رہا ہے، کوئی ان کے مقصد کی حفاظت میں لڑ رہا ہے، وہ بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ کی مدد کا دائرہ ختم ہو گیا یا وہ دروازہ بند ہو گیا، نہیں، آج بھی وہ جاری ہے۔ کل تک جو کربلا میں لڑ رہے تھے وہ حسین ابن علی کو بچا رہے تھے، آج جو جہاد کرنا ہے وہ مقصد حسینی کو بچانا ہے۔ مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ حل من ناصر ینصرنا کربلا کے لیے کہا گیا تھا اور بس، اور کربلا کے بعد وہ بات ختم ہو گئی۔ اگر دل کے کانوں کو لگایا جائے تو آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے، حل من ناصر۔ توجہ کریں، آج بھی کربلا پکار رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ آپ آواز دیں گے آج مدد کی کیا ضرورت ہے؟ حسین ابن علی نے اپنے خون سے اسلام کو ایسا مستحکم کر دیا کہ کوئی بھی یزیدی آندھی اب اسلام کو تباہ نہیں کر سکتی، اب اسلام کو برباد نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح ہے، حسین ابن علی نے اپنے خون سے محکم کر دیا، اسلام کو اس کی ضرورت نہ رہ گئی کہ کوئی دوسرا حسین جیسا خون بہایا جائے، لیکن پیغام حسینی کو عام کرنے کے لیے آج بھی مدد کی ضرورت ہے۔ کربلا برپا کیوں ہوئی اسے کون بتائے گا؟ توجہ کیجئے گا، کربلا میں جو آئے تھے انہوں نے اپنے مقصد کو واضح کر دیا۔ آپ جس شہید کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہر نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس جگہ آئے کیوں ہیں، ہمیں لڑنے کا شوق نہیں ہے، ہم حفاظت دین کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم قوت بازو کو دکھانے کے لیے نہیں آئے، ہم شمشیروں کی طاقتوں کو دکھانے کے لیے نہیں آئے، ہم نیزوں کے انیوں کو چمکانے کے لیے نہیں آئے، ہم حفاظت دین کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کو واضح کر دیا، اپنی جان کو نثار کر دیا، اور سرائے کربلا نے ان کے مقصد کو واضح کر دیا۔ آج اس مقصد کو بتانا ہے کہ 1400 برس پہلے جو ایک 72 لوگوں کا قافلہ 8 دن کے لیے جس بستی پر آباد ہوا تھا، ان کے وہاں جانے کا مقصد کیا ہے، آج اس چیز کو زبان سے بھی بتانا ہے، عمل سے بھی بتانا ہے، کردار سے بھی بتانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہ گئی، میں باتوں کو سمیٹ کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ وَيَنْصُرُونَنَا، یہ وہ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ان کے چاہنے والے ہو گئے، نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، صفات لانی پڑیں گی، صفتیں لانی پڑیں گی۔ پہلی صفت ینصروننا، یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور اب اس میں کیا کروں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، آگے بڑھی بات۔ وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا، یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت اس کے بعد تیسری صفت وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا،
یہ ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں. وَيَبْذُلُونَ چوتھی صفت وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا اور یہ اپنے مال اور اپنی جان کو ہمارے لیے نثار کر دیتے ہیں. پہچان رہے ہیں کون کس کی صفتیں بیان ہو رہی جن کا انتخاب پروردگار عالم نے ان کی وجہ سے کیا ہے. یہ وہ افراد ہیں. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کردار، ہماری زبان، ہمارے کیریکٹر، ہمارے عمل، ہمارے گھر، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہماری دکان، ہمارے مکان، ہر جگہ سے آل محمد کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو ہم اس انتخاب کے زمرے میں ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کی خوشی کے لیے خوش ہیں کہ نہیں ہیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ہم ان کے غم کے لیے غمگین ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ساری چیزیں ان کے لیے کام میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا کچھ آل محمد کے لیے لگ جائے. توجہ کیجئے، خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کا کچھ بھی آل محمد کی راہ میں خرچ ہو جائے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اگر یہ ساری صفتیں ہمارے اندر ہیں تو امام فرماتے ہیں اولئک منا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے ہیں، وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں. تو جو فرما رہے قرآن کی آیتوں سے باتیں ثابت ہیں لیکن میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. تو یہ 3-4 صفتیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں. استقبال ماہ محرم کے حوالے سے ہمیں یہ گزارش کرنا ہے آپ کے سامنے کہ عہد کر کے اٹھیں کہ اگر یہ صفتیں ہم میں ہیں تو ان کو اور بہتر بنائیں، اور اگر خدا نہ کرتا یہ صفتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرے تاکہ آل محمد سے ہمارا رشتہ کردار برقرار ہو سکے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. جلدی جلدی 1-2 نکات جو لطیف ہے یہاں پر سن لیجیے اور بات تمام ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور یہ لوگ غمگین ہوتے ہیں، نہیں. یفرحون لفرحنا، ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں. ویحزنون لحزننا اور ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں. 2 جملوں پر رکوں گا اور اسی پر بات تمام ہوگی. اور اب عربی کے اعتبار سے جاننے والے موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یفرحون فی فرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، نہیں. وَيَحْزُنُونَ فِي حُزْنِنَا، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، نہیں. یفرحون لفرحنا، ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں. وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا اور ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں. کیا ان 2 باتوں میں کوئی فرق ہے؟ خوشی میں خوش ہونا، غم میں غمگین ہونا ایک مرحلہ، خوشی کے لیے خوش ہونا اور غم کے لیے غمگین ہونا دوسرا مرحلہ. کیا دونوں میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ جی بہت فرق ہے. اور اسی فرق کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جو توجہ کیجئے گا، اب بات ذرا اپنے اصلی مسئلے پر داخل ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے گا. اسی مرحلے کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. خوشی میں خوش ہونا آسان ہے، غم میں غمگین ہونا آسان ہے. خوشی کے لیے خوش ہونا مشکل ہے، غم کے لیے غمگین ہونا مشکل ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اگر خوشی میں خوش ہونا ہو تو ہم آزاد ہیں، جیسے چاہے خوش ہوں. اگر غم میں غمگین ہونا ہے تو ہم آزاد ہیں، جیسے چاہے غمگین ہوں. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ خوشی میں خوش ہوتے ہیں، غم میں غمگین نہیں. خوشی ہماری خوشی کے لیے. بس جیسے ہی یہ مسئلہ آ گیا، مجھ جیسے لوگ باہر ہو گئے، میں آپ کو نہیں عرض کرتا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مجھ جیسے لوگ باہر ہو گئے خوشی کی، ہماری خوشی کے لیے. یعنی پہچانو، ہمارے چاہنے والے ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں. اس میں فرق کیا ہے مولا؟ بات تو وہی ہے، خوشی تو ہونا ہے جیسے نہیں، تم خوش ہونے میں اپنی مرضی کے مختار نہیں ہو. جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے خوش ہو. توجہ کیجئے گا، جیسے ہم چاہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق آپ کے سامنے ایک مثال، معمولی سی مثال سے واضح کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی بچوں کی.
فرض کیجئے جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ تعالی آپ کو اطلاع مل جائے کہ بھاؤ نگر آ رہے ہیں، کیا حال ہوگا آپ کا؟ کہ وہ حال ہوگا جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتا. یدرک ولا یوسف. ہر انسان ان کے استقبال کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ کون سا ایسا بدبخت ہے کہ نائب امام آئے اور وہ خوش نہ ہو؟ کہ ہر انسان خوش ہوگا. اچھا آپ ایئرپورٹ پہ جائیے، فلائٹ اترنے والی ہے، آنے والے ہیں، ایئرپورٹ پر آپ پہنچے، ہر انسان خوش تو ہے، یہ اپنی خوشی کا اظہار اپنی طرح سے کر رہا ہے. بہترین ایک دم صاف ان کے استقبال میں لوگ موجود ہیں. خدا نہ کرتا بے حجاب خواتین خوش ہیں، آج ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں. اور جیسے ہی وہ اترے آپ کچھ شروع کر دیں اپنی خوشی کے اعلان میں. آپ سچ بتائیں وہ قدم رکھیں گے یہاں کہاں آ گئے؟ واپس چلیے. کیوں؟ ارے یہ سب آپ کی خوشی میں خوش ہیں. کہ خوشی میں خوش ہونا مسئلہ نہیں ہے، ایسے خوش ہوں جو مرجعیت کی شان کے مطابق ہے. توجہ کیجئے گا، ایسے خوش ہوں جو مرجع کی شان کے مطابق ہے، ایک مجتہد کے مطابق ہے. یہ نہیں ہے کہ خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، ایک عالم دین سڑک سے گزر رہے ہیں، آپ نے گردن میں ہاتھ ڈالا کہ آئیے چلیں. اس کو خوشی نہیں کہا جاتا، اسے توہین کہا جاتا ہے. آل محمد کہتے ہیں ہماری خوشی کے لیے خوشحال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوشی منانے میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے خوشی منائیں، بلکہ ویسے منانا ہوگا جیسے وہ راضی ہوتے ہیں. یہ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور یہی غم کا مرحلہ بھی ہے کہ غم منانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ غم بھی اس طرح منایا جائے گا جیسے وہ چاہتے ہیں. آپ پوری کربلا میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری کربلا میں ایک جملہ دکھا دیں، پوری کربلا میں 2 محرم سے لے کر کے پورا زندان شام کے سارے مراحل تک ایک جملہ دکھا دیں، کسی بچے کا جملہ دکھا دیں جو پروردگار کی رضا کے خلاف کہا گیا ہو. ایک فقرہ کوئی ایک عمل دکھا دیجئے. غم میں جب انسان آتا ہے جو چاہے کہہ دیا، ایسا نہیں ہے. یہاں پر جو جملے نکل رہے ہیں غم میں، وہ بھی رضا الہی کے مطابق چل رہے ہیں، وہ بھی مرضی الہی کے مطابق ہو رہے ہیں. آل محمد اپنے کردار سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری خوشی بھی اسی کے لیے ہے، ہمارا غم بھی اسی کے لیے. تو اس طریقے سے نہ ہم خوشی میں آزاد ہیں، نہ ہم غم میں آزاد ہیں. غم بھی اس طریقے سے منائیں گے جیسے وہ چاہتے ہیں، خوشی بھی ویسے منائی جائے گی جیسے وہ چاہتے ہیں. یہی 2 جملے عرض کر کے بات کو روک رہا ہوں. اس کے بعد کا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن اس کو یہاں پر نہیں بیان کر سکتا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. وقت تمام ہو گیا بس اسی جگہ پر. اور اسی لیے فرمایا گیا، علماء نے اس کو لکھا کہ جب محرم کا چاند نکل آتا تھا تو جناب امام رضا علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ کے لبوں پر کوئی مسکراہٹ بھی نہیں دیکھتا تھا، اس لیے کہ یا آل محمد کے غم کا زمانہ شروع ہو گیا. اور یہی وجہ ہے ہمارے گھروں میں ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ماں بہنیں، کوئی بھی محرم کا چاند نکلنے کے بعد اپنے لبوں پر خوشی اور مسرت کے جملے نہیں آنے دیتے. کل تک ہم دوستوں میں مذاق کیا کرتے تھے، آج سے بند ہو گیا. کل تک ہم دوسرے انداز سے جیا کرتے تھے، آج انداز بدل گیا. چونکہ یہ محرم کا چاند ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. کل تک ہمارے یہاں ہنسی اور مذاق کے جملے کہے جاتے ہوں گے، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں. میں خصوصاً جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، بچوں سے. لیکن جب محرم کا چاند نکل آتا ہے تو اب وہ جملے مذاق کے نہیں ادا ہوتے، اب ہنسا نہیں جاتا، اب ایک دوسرے سے تبسم نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ آ گیا، یہ وہ چاند ہے جو کسی کی یتیمی کا پیغام لے کے آیا ہے، جو کسی کی بے وگی کا پیغام لے کے آیا ہے، جو بہن کے بھائی سے بچھڑنے کا پیغام لے کے آیا ہے،
جو ماں سے بیٹے کے جدا ہونے کا پیغام دے رہا ہے، یہ چاند حسین ابن علی نے راستے میں دیکھا ہے۔ اور جب حسین ابن علی کی نظر چاند پر پڑی ہوگی تو کہیں اکبر کا لاشا نظر آیا ہوگا، کہیں عباس کے کٹے شانے دکھائی دیے ہوں گے، کہیں اصغر کے لیے سوال آپ نظر آیا ہوگا۔ عجب نہیں چاند پر نظر پڑی ہو اور حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں، اس لیے کہ حسین ہے جو سارے مراحل کو جانتے ہیں۔ لو عزیزو، بس دو جملے اسی جگہ پر اور بات تمام ہو رہی ہے۔ حسین ابن علی اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس قربانی کو دینے کے لیے بہت دن سے سفر کر چکے ہیں۔ 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے۔ چند دن پہلے مسجد النبی میں بیٹھے ہیں کہ ولید والی مدینہ کی طرف سے قاصد آیا۔ رات کا وقت ہے، کہ مولا چلیے آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ آپس میں گفتگو ہوئی کہ اس وقت ولید نے کیوں بلایا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے پیغام کو بتا دیا کہ اس لیے بلایا ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ قاصد پھر آیا۔ امام نے کہا چلو ہم آتے ہیں۔ گئے، وہ سارے واقعات مجھے عرض نہیں کرنا، اگر موقع رہا تو کسی مجلس میں بیان کروں گا۔ غرض کے گفتگو کے بعد یہ طے ہوا گھر میں بیت الشرف میں کہ اب مدینے سے سفر کرنا ہے، اور وہ دن آیا کہ جس دن حسین کو مدینے سے جانا ہے۔ سوچیے عزیزو، وہ مدینہ جس نے 56 برس حسین ابن علی کے قدموں کی خاک کو اپنے سینے پر رکھا ہے، آج وہ مدینۃ الرسول حسین سے خالی ہو رہا ہے۔ کیا حال ہوا ہوگا مدینے کا، کیا حال ہوا ہوگا قبر پیغمبر کا، لیکن حسین ہے جو مدینہ چھوڑنے پر مجبور۔ رات کی تاریکی آئی، 27 کا دن گزرا، حسین نانا کی قبر پہ آئے اور آواز دی، نانا یہ امت اب رہنے نہیں دیتی۔ گریہ کرتے کرتے حسین کی آنکھ لگی۔ خواب میں دیکھا رسول قبر سے برآمد ہوئے، میرے بچے وہ وقت آ گیا جس کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ قبر سے اٹھے، نانا کی قبر سے جدا ہوئے، کبھی بھائی کی قبر پر آئے، کبھی ماں کی لحد پر گئے۔ ماں کی قبر پوشیدہ ہے، حسین دن کی روشنی میں نہیں آ سکتے، رات کی تاریکی میں اماں کی قبر پر آئے ہیں۔ اماں تیری گود کا بالا جا رہا ہے، عجب نہیں قبر سے آواز آئی ہو، میرے حسین چل، تو آگے آگے چلے گا، اماں پیچھے پیچھے۔ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، پر چند جملے جلدی جلدی اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ لو عزیز و راوی کہتا ہے جب میں نے یہ خبر سنی کہ ملک حسین ابن علی سفر کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ چل کے دیکھوں ملک حجاز کیسے سفر کرتا ہے، شان سفر کیا ہے حسین ابن علی کی۔ وہ کہتا ہے میں آیا، مقتل کے فقرے ہیں، روایت کے جملے ہیں، میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک کرسی رکھی ہے جس پر حسین ابن علی مثل قمر بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف جوانان ہاشمی ہیں جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہیں، کچھ سواریاں ہیں، محملیں ہیں جو بٹھائی گئی ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، محملیں بٹھا دی گئی ہیں، اور جوانان اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حسین کے چہرے پر نظر ہے اور مولا بیٹھے ہیں کہ میں نے اس منظر کو دیکھا، عجب شان نظر آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو۔ میں نے کیا دیکھا، ایک گھر سے ایک بیوی نکلی، جس کے استقبال کے لیے ایک جوان آگے بڑھا، اس نے بازو پکڑ کے اس بیوی کو محمل پر سوار کر دیا۔ میں نے جن لوگوں سے جو دور کھڑے تھی خواتین، ان سے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ بے حسن کی بیوہ ہے، سوار کرنے والا قاسم ہے۔ ایک ایک بیوی سوار ہوتی رہی، ایک ایک شخص آگے بڑھ کر کے سوار کرتا رہا، مشکل سے 1 منٹ عزیزو یا 1.5 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے، جب یاد آئے تو رو لینا کہ ایک ایک بیوی سوار ہوتی رہی، ایک ایک شخص سوار کرتا رہا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، میں نے اہل مدینہ حد نظر بھی
پیچھے ہٹو. میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ چونکہ میں جانتا نہ تھا. کسی نے بتایا یہ علی کا بیٹا عباس ہے. یہ علی کا بیٹا عباس ہے کہ جو آواز دے رہا ہے. لوگ ہٹنا شروع ہوئے. کہ ایک دور سے نظر رہا تھا ایک بیوی جب گھر سے نکلی. حسین استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جوانان ہاشمی آگے بڑھے. ایک ایک نے اس بیوی کو سوار کر دیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا علی کی بڑی بیٹی زینب. یہ روایت کے جملے ہیں موضوعات و کلمات الامام الحسین کے کہ جہاں پر یہ جملے موجود ہیں. لو عزیزو جب سب سوار ہو گئے، بس دو جملے سنیے گا. جب سب سوار ہو گئی بیویاں تو امام حسین نے کہا اے جوانو اب تم بھی سوار ہو جاؤ. ایک ایک جوان اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگا. جب سب سوار ہونے لگے، بس اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے، جب سب سوار ہونے لگے تو حسین ابن علی نے آواز دی آئینہ آئینہ اخی آئینہ آئینہ قمر و بنی ہاشم. اے میرے لشکر کے علمدار، آئینہ کتیبت و اہلی، اے میرے لشکر کے علمدار، اے میرے بھائی، اے بنی ہاشم کے چاند کہاں ہو؟ بس اس جملے کا سننا تھا. ایک گوشے سے آواز آئی لبیک یا سیدی، اے میرے سید و سردار میں حاضر ہوں. اللہ رے ادب ابو الفضل العباس، اے میرے سید و سردار میں حاضر ہوں. عباس سامنے آئے. امام حسین نے ایک جملہ کہا قدم لی جوادی، اے میرے عباس میرے گھوڑے کو لاؤ. مجلس تمام ہو گئی. جب یاد آئے تو رو لینا، بات ختم کر دیتا، لیکن چونکہ چاند رات کی مجلس ہے لہذا دو فقرے اور سنیں. قدم لی جوادی، اے میرے عباس میرے گھوڑے کو لاؤ. یہ جملہ ہے. جناب عباس گھوڑا لے کر کے آئے، لجام فرس کو تھاما. حسین ابن علی سوار ہو گئے. یہ قافلہ مدینے سے چلا گیا. رسول کا مدینہ اجڑ گیا. اداس اداس فضا ہے. حسین جاتے ہیں، گھروں میں حشر بپا ہے. حسین جاتے ہیں. یہ قافلہ چلا گیا. حسین 4 شعبان کو مکے آئے. 8 شوال تک مکے میں رہے. 8 کو مکے سے نکلے، 2 کو کربلا پہنچے. 4 سے حسین لشکر میں گھر گئے. 6 کی شام سے بندش آب ہے. 7 سے پانی ختم ہو گیا. 9 کی رات کو مہلت مانگی. 10 کے دن کو قربانی شروع ہو گئی. ایک ایک جاتا رہا، میدان میں شہید ہوتا رہا. جب سب چلے گئے، آخری موقع پر حسین در خیمہ پر آئے. ایک ایک کو سلام کیا، خیمے سے باہر نکلے. بس اس جملہ سنیے گا، خیمے سے باہر نکلے. نظرہ یمیناً و شمالا، کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا. جب کوئی نظر نہ آیا تو آواز دی آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل، آئینہ آئینہ حالی ابن عروہ، آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر. جب کوئی نہ بولا تو حسین کہتے ہیں، حسین ابن علی فرماتے ہیں یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا مالی ینادیکم فلا تجیبونی. اے میرے بہادروں، اے میرے شہسواروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں بلا رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے. لاشیں تڑپنے لگی. معلوم ہے کیوں بلا رہے ہیں حسین؟ دوسرا جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایکم یقدم جوادی، ارے تم میں سے کون ہے جو میرا گھوڑا لائے؟ جملوں کو بدلنا سنیں. جب مدینے سے چلے تھے تو جب گھوڑا منگوایا تھا تو کہا تھا قدم لی جوادی، عباس میرے ذوالجناح کو لاؤ، عباس میرے وفادار گھوڑے کو لاؤ. لیکن جب عصر عاشور کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ لاؤ، کہتے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے. ارے کہنا چاہتے ہیں وہ میرا بھائی اب نہ رہ گیا جو میرے گھوڑے کو لایا کرتا تھا. اب تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی. خیمے کا پردہ اٹھا کے زینب باہر آئی. اے بھیا، عباس نہیں تو دل چھوٹا نہ کرو، اکبر نہیں تو مایوس نہ ہو. آج بس زینب تمہیں گھوڑے پر سوار.
ولا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا برضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب عزت و زینت قرار فرما، سبب ذلت و رسوائی نہ بننے دے. پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما. پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کو ایک لمحے کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما. پروردگارہ ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما. پروردگارہ عزائے حسین کو فروغ عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو حقیقی معنی میں عزاداران حسین بننے کی توفیق مرحمت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی لوگ حسین ابن علی کی عزا میں مصروف ہے، سب کے دین و ناموس، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان عزا اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما. اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. فاطمہ حسین.